اور اگر تو اونچی بات کہے تو وہ تو ہر ایک کی پوشیدہ بلکہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر چیز کو بھی جانتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو کچھ لوگ مخفی رکھتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ لوگ سامنے ظاہر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. اور یہاں پہ تجہر القول سے مراد دعا بھی ہے کہ اللہ کا ذکر یا دعا اونچی آواز میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اکثر لوگ اس زمانے میں بھی کیا کرتے تھے زور و شور سے. ٹھیک ہے، آج ہمارے ایک اور چیز بتاؤں، ہمارے معاشرے میں بھی یہ جو اجتماعی دعا کا قانون ہے نا، یہ بیسکلی ہے نہیں. یعنی آپ ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں جس طرح سے ہوتا ہے نا بہت زیادہ یہ چل رہا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح سے نہیں ہوتا تھا. اگر کوئی کہتا تھا دعا کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرا دیا کرتے تھے. دعا مطلب کرا دیا کرتے ہیں اس طرح سے نہیں، بلند آواز میں نہیں ہوتا تھا، دعا کر دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہی ایک وہ طریقہ ہوتا ہے کہ اور سب سے ابھی آپ نے پیچھے پڑھی تھی، آپ نے چپکے چپکے بات کی تھی حضرت زکریا علیہ السلام نے. آپ کو تو سب سے خوبصورت دعا وہی ہوتی ہے جو آپ چپکے چپکے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں، ایک منٹ پکڑے، میں تو ہے نا اگر آپ کو کہوں، میں تو ہے نا یعنی جیسے ہوتا ہے نا بات چیت کا انداز، یعنی میں تو ہاتھ کو بھی استعمال کر رہی ہوتی ہوں. کیا کریں، اس طرح سے ایسے کر کے میں اس طرح سے اکثر دعا کر رہی ہوتی ہوں، یا میں ہاتھ ایسے مل بھی رہی ہوتی ہوں اگر کوئی. تو ہے نا دعا ہے نا اللہ کو اپنا موقف پیش کرنا. یوں سمجھے آپ کہ دعا از ناٹ اے لائن. دعا یہ ہے کہ آپ اپنا، وہی وکیل ہے اور وہی جج ہے. وہ رب جو ہے نا وہ وکیل بھی ہے اور وہ جج بھی ہے، کارساز بھی ہے اور وہ جج بھی ہے. وہی آپ، اور وہی آپ کا مشکل کشا بھی ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب آپ اس کو، اور وہ کتنی بڑی سعادت مل گئی آپ کو کہ اب آپ کو، اگر آپ اس کو قائل کر گئے نا، اگر آپ اس کو اپنا مدعا بیان کر گئے، جیسے کوئی ڈاکٹر کو آپ مدعا بیان کرتے ہیں تو آپ کتنا کین ہو کے، بھلے جو ہے نا کتنا ہی ٹائم لگ جائے، آپ اس کو پورا، وہ کہہ بھی تھے میں سمجھ گیا ہوں بیٹا چپ کر جاؤ، تو وہ کہیں گے نہیں ڈاکٹر صاحب آپ یہ تو سنیں، آپ یہ بھی دیکھ لیں، آپ یہ بھی بتا دیں، 2-4 اور چیزیں بھی پوچھ لیں گے نا. ٹھیک ہے، ساتھ میں لگے تو صحیح ہے نا. تو انسانوں کے ساتھ ہمارا کتنا وہ ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کے ساتھ ایسے بات کرتے ہیں، مگر آپ دیکھیں کہ وہ تو رب تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے نا، تو جب آپ رب تعالیٰ سے بات کر رہے ہو نا، اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہو، تو وہ سب چیزیں ذہن میں لے کے آیا کریں کہ جب آپ کبھی کسی کے سامنے اپنا مدعا بیان کر رہے ہو اور وہ ماننے کو تیار نہیں، ایک بات ہے. ٹھیک ہے، بعض اوقات گھریلو مسئلے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کی رائے سمجھی نہیں جا رہی ہوتی، تو آپ زور لگاتے ہیں نا، آپ قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا، تو قائل اللہ کو اپنی دعا اس طرح سے پیش کرنی ہے، اپنے جو اسباب نہیں ہے نا وہ بھی پیش کر دینے، جیسے انہوں نے کہا تھا بانجھ. ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے کہ آپ یعنی ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے بھئی اللہ کو کیا، اللہ کو تو پتہ ہی ہے. بھئی اللہ کو تو پھر آپ کی دعا بھی پتہ ہے دل کی آپ نہ بتائیں پھر، اللہ کو تو آپ کی دعا پتہ ہے دل کی، آپ کے دل میں کیا ہے. ایون اس اگلے لمحے میں جو آپ دوسری دعا پڑھیں گے یا مانگیں گے، اللہ کو وہ بھی پتہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے یہ بات چیت کا انداز رکھا ہے. اللہ کو پسند ہے کہ بندہ مجھ سے مانگے اور مجھ سے میرے سامنے اپنا مدعا بیان کرے. تو وہ میں آپ کو حقیقتاً بتا رہی ہوں، یہ جو بت ہوتے ہیں نا، جو آپ ادھر فون کرنا، ادھر واٹس ایپ کرنا، ادھر، اس کے بجائے آپ ایک واٹس ایپ کر لیں، ایک واٹس ایپ پکڑ لیں، ایک جو ہے نا فون کال پکڑ لیں، اور وہ رب تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کو ہے. 2 رکعت پڑھ لیں، آپ حاجت کے پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، جتنا آپ کا دل چاہے، تہجد میں پڑھ لیں تہجد، اور اس کے بعد اللہ کے سامنے سکون سے بیٹھ کر اللہ کو اپنا ساری جو بات ہے نا وہ پیش کرتے ہیں. اس دوران کسی کو انٹرفیئر نہ کرنے دیں. ٹھیک ہے نا، بعض اوقات کمرے میں ہوتے ہیں نا کہ آپ کی مطلب اور بھی کسی کو پڑھنی ہوتی ہیں، تو ہے نا 2-3 جانمازیں الگ رکھا کریں کہ بھئی ہمیں نہیں، اور پہلے سے بتا ہمیں نہیں ڈسٹرب کرو جب ہم بات کریں، بلکہ اپنا کوئی وہی اکیلا کوئی تنہائی میں کوئی کونا پکڑ لیں اپنا نا، اور خوب رو دھو کے، خوب جو ہے نا اللہ کے سامنے جو اپنے دل کی بھڑاس ہے نا ساری نکال لیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا. اور یہ یقین رکھیں، یہ یقین رکھیں. اچھا بعض اوقات آپ الٹی سیدھی چیزیں بھی کر جاتے ہیں، مثلا غلط فیصلے کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ جب غلط فیصلہ کر جائیں اور وہ، تو اب کیا کریں بھائی، تو پھر لیکن اگر آپ نیک نیت ایک بات ہے، اگر آپ مخلص ہیں تو آپ غلط فیصلہ بھی، مثلا آپ نے استخارہ کیا، چلیں یوں اب سمجھ میں آئے گی آپ کو، استخارہ کیا، آپ کو استخارہ غلط سمجھ میں آیا
یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، استخارہ آئے غلط سمجھ میں آپ کو، ٹھیک ہے، وہ کچھ اور تھا لیکن آپ سے کچھ غلطی ہو گئی، ہو سکتا ہے نا غلطی ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام آپ ذہن میں لے آئے تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا، اب سمجھ میں آ گیا؟ تو انہوں نے اپنے طور پہ صحیح کیا، نبی ایسے ہی کرتے ہیں بھائی، ظاہر ہے امت کو پہ جب آپ کا وقت آ گیا تو بس ٹھیک ہے جانا ہی تو تھا، انہوں نے بس اتنا ہی کیا تھا، نبی پہلے چلے گئے، جانا تو ان کو بعد میں بھی تھا، اور ان کو نبی کے سارے انبیاء کے سارے واقعات پتا تھا کہ بھئی انبیاء کو نکال لیا جاتا ہے، بس انہوں نے تھوڑی سی جلدی کر دی تھی، ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنی سمجھ گئے تھے وہ اپنی چھوٹی سی جو مسٹیک تھی، ٹھیک ہے نا، مگر اپنے تئیں انہوں نے اپنا فیصلہ، اپنا استخارہ یا اپنا جو بھی تھا وہ غلط نہیں تھا، اپنے حساب سے غلط نہیں تھا ان کا۔ اسی طرح سے ہم لوگ بھی کرتے ہیں، اور ہم تو بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، تو پھر آپ کی جو غلطی ہے نا وہ بھی اللہ کو بتایا کریں، اللہ تعالیٰ میں نے یہ کیا تھا مگر میری جو غلطی تھی نا وہ یہ والی تھی، میں بدنیت نہیں تھی، میں نے یہ سوچا کہ یہ ایسے ہو جائے گا، اب اللہ تعالیٰ ایسے تو ہوا ہی نہیں، تو اب یہ تو ایسے ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اب اس کو ویسے کر دیں، تو کر سکتا ہے، خزانے سارے تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں باقی ہو جائے گی، میری یہ جو ہے نا زندگی سنور جائے گی، میرا یہ چھوٹا سا مسئلہ جو ہے نا وہ حل ہو جائے گا، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں باقی ہوگی، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے، اور پوشیدہ بات بھی کرنی چاہیے، اور زیادہ تر تو چپکے ہی دعا کرنی چاہیے، وہ